نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، ہمارے آج کی اس نشست کا موضوع جو ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے. جیسے مجھے بتایا گیا کہ اصلاح معاشرہ کے موضوع پر بات کریں. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر اس موضوع پر کروں گا اور ایک دوسرے موضوع پر بھی تھوڑی دیر بات کروں گا. اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اچانک اور علم میں ابھی آئی، تو دو موضوعات پر تھوڑی تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آواز آ رہی؟ پورا ہی لگا دوں. یہ بہت کامن لفظ ہے ہمارے پاس، اصلاح معاشرہ کا. جو اپنی معاشرت ہے، جو اپنی سوسائٹی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ماشاءاللہ پروگرام بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. تو جہد بھی جتنی ہم سے ہو سکتی ہے مسلمان لگے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی بہت دور ہیں ہم لوگ اپنے مقصد سے، اپنی منزل سے. اس لیے اس سے پہلے اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. فہم پہلے بنے کہ وہ ہے کیا، اصلاح معاشرہ کے نام سے کیا چیز ہے. اس کی حقیقت اگر ذہن میں ہوگی تو پھر اس کے بعد مائنڈ بنے گا کہ اچھا یہ کام ہونا ہے. پھر اس کے اعتبار سے آدمی جو اس کے اسباب ہیں، جو اس کے ذرائع ہیں، مینس ہیں، وہ اختیار کرے گا، تدابیر اختیار کرے گا اس کی. پھر اللہ پاک نتیجہ نکالے گا. چونکہ یہ دنیا دار التدابیر ہے، دار الاسباب ہے. آپ تدبیر اختیار کریں، سبب اختیار کریں، اللہ پاک نتیجہ مرتب کرے گا. سبب اختیار نہ کریں، نہیں کرے گا. حالانکہ اس میں اللہ پاک کی قدرت سے کوئی بات نہیں ہے. سبب ہو تو بھی کرنے پر قادر ہیں، سبب نہ ہو تو بھی کرنے پر قادر ہیں. اللہ اگر چاہے تو ساری انسانیت کو ایک سیکنڈ میں ویسی بنا دیں جیسے اللہ چاہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. اللہ اگر چاہے تو سب کو سیدھے راستے پہ لگا دیں، لیکن مگر میں چاہتا نہیں ایسا میں نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان کا کیا لوں گا، پھر ایگزام کا کیا ہے، ٹیسٹ کا کیا ہوگا. تو ہم نے تو ہدایت ساری مخلوق کو تمہارے علاوہ دی ہوئی ہے. سورج کو ہدایت دی ہوئی ہے، وہ وہی کرتا ہے جس کام پہ اس کو لگایا ہے. چاند کو ہدایت ہے، سورج، آسمانوں کو ہدایت ہے، زمین کو ہدایت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنایا تو ان دونوں سے ایک بات فرمائی کہ ائتیا طوعا او کرہا، میں تم میں اپنا امر اور اپنا حکم نازل کرنے والا ہوں، اس کو تم زبردستی قبول کرتے ہو یا خوشی سے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین سے یہ بات فرمائی. اب آسمان سے کیسے کہی ہوگی تو آسمان کے بنانے والے کو معلوم ہے کہ آسمان سے کیسے کہا جاتا ہے. زمین کے پیدا کرنے والے کو معلوم ہے کہ زمین سے کیسے کہا جاتا ہے. مگر قرآن پاک میں اتنا ہے کہ اس نے آسمان و زمین دونوں سے بات کی. اس سے پوچھا کہ میرے امر کو تم خوشی سے مانو گے یا زبردستی تھوپو تمہارے ساتھ. قالتا اتینا طائعین، کہنے لگے پروردگار ہم تو بالکل خوشی خوشی آمد آئے، آپ جو چاہیں ہمیں تصرف کریں. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها
وزینا السماء الدنیا بالمصابیح الی آخر الآیہ. پھر ہم نے اس طریقے سے ان میں فیصلے کیے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو کیا کرنا ہے, کیسے بنانا ہے, کیا ترتیب ان کی ہوگی. تو حق تعالی شانہ نے آسمان کو, زمین کو, عرش کو, فرش کو, ہواؤں کو, بادلوں کو, چاند کو, سورج کو, کہکشاؤں کو, سب کو ہدایت دی اور زبردستی کی ہدایت ہے. مطلب وہ مخالفت نہیں کر سکتے. جس کام کے لیے لگایا ہے وہ کام کریں گے. اور جس کو زبردستی کوئی چیز دی جائے اس کو انعام نہیں ہوتا. انعام کا اسی لیے اس کے لیے جنت نہیں ہے, اس کے لیے جہنم نہیں ہے. انسانوں اور جنات کے علاوہ جنت اور جہنم نہیں ہے کسی کے لیے. ایون فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے, کیونکہ فرشتے بھی زبردستی کی ہدایت دیے ہیں, مجبور ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم, جو اللہ نے حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے. اس لیے نہ ان کو سزا ہے نہ جزا ہے. سزا کی جگہ پہ رکھو تو بھی جزا ہے, جزا کی جگہ پہ رکھو تو بھی جزا ہی ہے. اسی لیے جہنم میں بھی فرشتے ہیں, جنت میں بھی فرشتے ہیں, مگر کام کرنے کے لیے. جہنم میں بھی تو فرشتے ہیں مگر ان کو تھوڑی جلن ہوتی ہے, اس سے سزا ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. جاؤ پھر, جیسے جیلر جو ہے جیل خانے میں ہی ہوتا ہے مگر جاب کر رہا ہے, سیلری اٹھا رہا ہے, پیسے کھا رہا ہے. اس کو تھوڑی سزا ہے کہ بھائی وہ جیل میں ہے. بلکہ جیل میں جتنے ٹائیگر آتے ہیں سب سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے, کل کے دن کام آتے ہیں. پھر وہ اس لیے اللہ کی قدرت کا جہاں تک تعلق ہے میرے بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, وہ تو یہ ہے کہ وہ جب چاہیں, جو چاہیں, جیسا چاہیں, جس کے ساتھ چاہیں, انڈیویجول چاہیں, کلیکٹیولی چاہیں, کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ میں پوری کائنات ختم کر دیں, کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ میں, سیکنڈ کے 50ویں حصے میں پوری کائنات, پوری یونیورسل ختم, فنش. حجابہ النور لو کشف عن وجهه لاحرقت سبحات وجهه مد بصری, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اللہ نے اپنی مخلوق کے سامنے اپنا کرٹن رکھا ہوا ہے نور کا. حجابہ النور, ان کا حدیث شریف ہے, ان کا حجاب نور ہے. لو کشف عن وجهه, اگر اپنے چہرے انور سے وہ نور کا پردہ ہٹا دیں, لاحرقت سبحات وجهه مد بصری, تو ان کے چہرے کی تجلیات ان کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ بھی ہے جلا دیں گے, ختم کر دیں گے. اور ان کی آنکھوں کے پیچھے کوئی چیز نہیں, سب سامنے ہی. اللہ کے پیچھے نہیں ہوتی کوئی چیز. ایک سیکنڈ میں, سیکنڈ کے بھی 50ویں حصے میں سب ختم ہو جائے. حکومتیں ہوں, دولت ہو, ملک ہو, بادشاہت ہو, اقالیم ہو, دریا, پہاڑ, کچھ بھی نہیں رہے گا. اسی قدرت ہے. وفعال لما يريد ويحكم ما يشاء ولا يعجزه احد لا يغلبه احد وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون کی شان رکھتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے ہو جاتا وہ ہو جاتی. پیغمبر اللہ تعالیٰ کا تعارف پہلے اسی لیے کراتے ہیں کہ جب ان کی طرف منسوب کر کے کوئی بات سمجھائی جائے, بتائی جائے, تو ان کی قدرت میں ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہ کیسے کریں گے. ان کی قدرت میں لمٹ نہیں ہے. قادر مطلق کا مطلب یہی ہوتا ہے, اس میں کوئی شرط نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں. جو چاہیں کریں, جب چاہے کریں, جیسا چاہے کریں, جس کے ساتھ چاہے کریں, اس کو کہتے ہیں قادر مطلق. تو قدرت تو ان کی ہے کہ سب کو ہدایت دے, مگر انہوں نے جنات کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ میں ٹیسٹ کا, امتحان کا نظام بنایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, تمہیں آزمانے کے لیے موت و حیات کی یہ ترتیب تمہارے سامنے رکھی ہے. اس وجہ سے انہوں نے اسباب کا ایک سلسلہ قائم کیا دنیا میں. ایک کوئی کام میں ہی کروں گا لیکن سبب کے راستے سے کروں گا. تو ہدایت کا سبب اختیار کرو گے تو ہدایت پھیلے گی, گمراہی کا سبب اختیار کرو گے تو گمراہی ملے گی. اسی لیے اس دنیا کی ایک خصوصیت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ چاہے ہدایت کا کام کریں چاہے گمراہی کا کریں, اس سے بحث ہی نہیں. اچھا کریں یا غلط کریں اس سے کوئی بحث نہیں. کریں, نتیجہ ملے گا. یہ دنیا کی خصوصیت ہے. تو کہتے ہیں برائی اتنی پھیل رہی, تو برائی پہ محنت تھوڑی پھیل رہی. تم بھلائی کی محنت کرو, بھلائی پھیل جائے گی. یہ ایسی جگہ اللہ نے بنائی ہے کیونکہ ٹیسٹ کے لیے کیا ہے, جتنی پاسبلٹیز ہیں اس کے لیے آپ کو موقع دینا ہوتا ہے.
اس لیے اگر کوئی یہاں خدا بنے تو بن جائے، کہتے میں خدا ہوں تو کچھ بندے مل جائیں گے. خدائی کے دعوے دار کو بندے نہیں ملتے، کیا ہزاروں بندے ملتے ہیں. ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا وہ گزرا ہے، مر گیا، جہنم رسید ہو گیا، آچاریہ رجنیش نام تھا. آچاریہ رجنیش کے ہزاروں بندے، وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ہزاروں بندے امریکہ کے ہیں. اس کے خدائی کا دعویٰ کرو تو بندے مل جاتے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرو تو امتی مل جاتی. لوگ بولتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہو، ویسا کیوں ہو رہا دنیا میں، اللہ پاک اتنی زیادہ برائی کیوں پھیلنے دے رہے. انہوں نے رکھا ہی ٹیسٹ کے لیے. چور کو پکڑنا ہے آپ تو موقع تو دیں گے نا چرانے کا، یا موقع ہی نہیں دیں گے، چانس ہی نہیں دیں گے، پھر چور کو کیسا پکڑیں گے. یہ دنیا کا کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ دنیا کا سیٹ اپ کیسا ہے، یہ پہچاننا ہوتا ہے پہلے. اس لیے یہاں صلاح کی کوشش ہوگی تو صلاح چلے گا، فساد کی کوشش ہوگی تو فساد چلے گا. اچھائی کی محنت ہوگی اچھائی چلے گی، برائی کی محنت ہوگی برائی کی چلے گی، برائی چلے گی. ہر چیز کا انوائرمنٹ ہوگا. اور قلت اور کثرت، مائنارٹی اور میجارٹی بھی کوئی چیز نہیں ہے یہاں. اللہ کے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں. بڑی تعداد میں گمراہی کی محنت ہوئی، بڑی تعداد میں جہنمی پیدا ہو جائیں گے، اس میں کیا ہے؟ جہنمی تو بھرنا ہی ہے نا، وہ کوئی تھوڑی چھوٹی ہے، وہ اس کو بھرا جائے گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، تجھ سے اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھرنے والا ہوں. اب وہ بھرنے کے واسطے تو بہت ہیوج کوانٹٹی چاہیے بھائی، وہ سب کا ہوگا پریپریشن یہاں. اور جنت بھی بھری جائے گی، لیکن جنت اس طرح سے بھری جائے گی کہ جنتی بھرنے کے بعد بہت جگہ خالی رہ جائے گی. جتنے جنتی جنت میں جانے والے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کافی جگہ اس میں گنجائش نکل آئے گی. حالانکہ جنت کوئی ایسا پلیس کہ کوئی ایک شہر یا ایک سٹی نہیں ہے. جنت کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہاں پر، اس کو اپنے دماغ میں لایا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ سب سے ادنا درجے کے جنتی کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. سب سے معمولی درجے، آخری درجے کی جنتی کو، سب سے آخری درجے کے جنتی کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. ہمیں یہ دنیا بہت بڑی لگتی ہے، اللہ کے پاس تو تنکے سے بھی کم ہے. اگر کسی کو 10 گھاس کے تنکے دے دیے تو کیا بڑا کام ہوا. تو ہمارے لیے تو دنیا بہت بڑی ہے، مگر جس نے دنیا بنائی اس کے لیے یہ دنیا کتنی ہے. ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو پکی بات ہے نا بھائی. ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نے جس چیز کو چھوٹا بتایا اس کے ہم چھوٹا ہونے کا یقین کریں، چاہے ہمارا مشاہدہ اس کی تقلید کر رہا ہو. آپ نے جس چیز کو بڑا بتایا اس کو ہم بڑا ہونے کا یقین کریں، چاہے ہمارا مشاہدہ اس کو جھٹلاتا ہو. رسالت پر ایمان کا مطلب یہ ہے اپنے مشاہدے کا انکار کر کے ان کی خبر کی تصدیق کرنا. ایمان بھی رسالت کا مطلب کیا ہے؟ رسول پر ایمان لاؤ، کیا مطلب ہے؟ رسول پر ایمان لانے کا مطلب ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جیسے بھائی تاج محل کو کس نے بنایا تھا مانو، دیوار چین کس نے بنائی تھی، احرام مصر کس نے بنائے تھے، ویسا ماننا تھوڑی ہے بھائی. رسالت کو ماننے میں، رسالت کے ماننے میں ڈیٹیل ہے بہت. ایمان بھی رسالت کا ایک حصہ یہ ہے کہ ان کی خبر کو اپنے مشاہدے پر ترجیح دینا، ان کی خبر کے مقابلے میں اپنے مشاہدے کو جھٹلا دینا. جس چیز کو انہوں نے چھوٹا بتایا وہ چھوٹی ہے، ہمیں دکھ رہی ہے. جیسے کسی کی آنکھ میں اگر تنکا آ جائے تو اس کو بہت بڑا لگتا ہے، پہاڑ بھی چھپ جاتا ہے. ایک آنکھ میں کسی کے تنکا آ جائے تو سامنے پہاڑ نظر آئے گا، تو کیا وہ پہاڑ سے بڑا ہے کیا؟ ہماری آنکھ چھوٹی ہونے سے وہ پرابلم ہے. دانت میں کوئی چیز اٹک جاتی ہے تو آدمی ایسا اس کو لگتا ہے کہ جیسے کسی نے بہت بڑا راڈ دیا ہوا ہے اس کے دانتوں میں، اور جو خلال کر کے نکالتے ہیں اس کو، یار یہ تو دکھتا بھی نہیں آسانی سے، یہ تنگ کر رہا تھا. جب ہماری فیلنگ تو یہ ہے، ہمارے احساسات تو یہ ہیں، ہمارے مشاہدات تو یہ ہیں. تو جو انہوں نے حقیر بتایا وہ حقیر ہے، جو ذلیل بتایا وہ ذلیل ہے، جو عزیز بتایا وہ عزیز ہے، جو عظیم بتایا وہ عظیم ہے، جو صغیر بتایا وہ صغیر ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے اپنے مشاہدے کا انکار اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق. اور تصدیق ہونا یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خالی ہاں ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، یہ نہیں، اس کا نام ایمان نہیں. ارتیاب کہتے ہیں اس کو، شک کہتے ہیں. شک والے کیا، شک والی بات کا نام ایمان نہیں ہوتا.
شک رہنا ہی نہیں اس میں. اسی لیے ایک کوالٹی اپنے اندر لانا پڑتا ہے کہ ان باتوں پر یقین والی کیفیت ڈیولپ ہو. وہ ویسے نہیں آ جاتی، وہ اس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اگر چھوٹی بتایا تو وہ چھوٹی ہی ہے ہماری سمجھ میں. اس دنیا کی معلومات کو بہت معمولی بتایا تو وہ معمولی ہی ہے. تو جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھریں گے اللہ پاک، لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت خالی رہ جائے گی، کچھ جگہ رہ جائے گی اس میں. تو پھر اللہ پاک اپنی ساکھ رکھ دیں گے، پھر اللہ پاک کچھ جنتی پیدا فرمائیں گے. جہنم کو بھی بھرنے میں ساکھ رکھیں گے اور جنت کو بھرنے کے اندر کچھ ایسے جنتیوں کو پیدا فرمائیں گے، وہاں نئی مخلوق کو پھر اسے جنت کو آباد کیا جائے گا. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ وہ لوگ بڑے مزے میں رہیں، کرنا کچھ پڑا ہی نہیں اور جنت میں چلے گئے. پر میں ان کو جنت کا اتنا مزہ نہیں آئے گا. جنت کا تو مزہ اسی کو آئے گا جو دنیا کی جہنم کو دیکھ چکا ہوگا. یہاں کے حالات، یہاں کا غم، یہاں کا اسٹریس، یہاں کا ٹینشن، یہاں کے پرابلمز، یہاں کا ہیڈک، یہ سب جھیلا ہوگا تب جا کے اس کو جنت کیا ہے سمجھ میں آئے گا، اس کا صحیح انجوائے بھی کر سکے گا. ان کو اتنا زیادہ مزہ نہیں آنے والا ہے جتنا دنیا میں رہ کے جانے والے کو آنے والا ہے. اسی لیے جنتی بھی اس دنیا میں ہوتے رہیں گے چاہے زیادہ ہوں چاہے کم ہو، جہنمی بھی ہوتے رہیں گے چاہے زیادہ ہوں چاہے کم ہو. مسئلہ یہ نہیں ساری دنیا مل کے برائی پہ آ جانے. اللہ میاں متاثر نہیں ہوتے. اللہ پاک سبحان ہے تاثر سے، ان پر تاثر نہیں ہوتا. وہ غصہ اگر کرتے ہیں تو متاثر ہو کے نہیں کرتے. غصہ جیسے ہمیں آ جاتا ہے اللہ کو آتا نہیں ویسا غصہ، وہ اللہ کے لیے عیب ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں بغیر متاثر ہوئے کہ جیسے ہم رحم میں متاثر ہو جاتے ہیں، حالات سن کے، پریشانی سن کے متاثر. جیسے بھی میں ہمارے شریعہ بورڈ کے یہاں کے حالات سن کے تھوڑا متاثر ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا بھائی تمہارے اخراجات کا کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے اخراجات کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، 4 مہینے سے بیٹھے رہے ہیں، کسی کی تنخواہ نہیں دی. تاثر ہو جاتا ہے آدمی پر، یار اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ، کام کچھ بھی نہیں کرتے. اسی موضوع پہ میں بات کرنے والا تھا، بات کروں گا تھوڑی دیر. تو ہم تو متاثر ہوتے ہیں حالات سے، اللہ پاک متاثر نہیں. اسی لیے جس کو تکلیف دینا ہے ارادے سے تکلیف دیتے ہیں، جس کو سزا دینا ہے ارادے سے سزا دیتے ہیں بغیر متاثر ہوئے کی. اسی لیے سارے کے سارے اللہ کے مخالف ہو جائیں تو اللہ کو تاثر نہیں ہے کوئی، سارے موافق ہو جائیں تو اللہ کو کوئی تاثر نہیں ہو سکتا. وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جا رہے ہیں. اللہ پاک سبحان ہے متاثر ہونے سے. متاثر ہونا مخلوق کی صفت ہے، اور جو مخلوق کی خاص خصوصیات ہوں وہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کا نام ہی شرک ہے، وہ نہیں جوڑا جا سکتا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم، تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے انسان، تمہارے جن، تمہارے زندے، تمہارے مردے، لو کانوا علی افجر قلب رجل، سارے کے سارے مل کے سب سے زیادہ فاجر، فاسق، گنہگار بندے کے دل کے موافق ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیء، تو میری بادشاہت میں، میری عزت میں، میرے جلال میں، میرے جبروت میں، میری خدائی میں، میری الوہیت میں کوئی کمی نہیں آنے والی. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ لَوْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ، اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انس، تمہارے جن، تمہارے زندے، تمہارے مردے سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار والے دل کے موافق ہو جائیں تو ما زاد فی ملکی شیء، تو میری عزت و جبروت میں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. میری صفات کمی بیشی کو قبول نہیں کرتی. اور وَلَوِ اجْتَمَعُوا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جن، تمہارے زندے، تمہارے مردے اگر کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد مجھ سے مانگیں اپنی امنیہ کے مطابق. امنیہ کہتے ہیں تمنا اور آرزو کو، خواہش، ضرورت کو نہیں. جس کے دماغ میں جتنی بڑی پلاننگ ہو، ہر کوئی آدمی پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے، فرض کرو پورے ملک کا، پورے تقلیم کا، پوری دنیا کا مالک بننا چاہتا ہے. اپنی تمنا کے مطابق سوال کرے اور میں ہر ایک کو اس کی تمنا کے مطابق دے دوں تو میرے خزانے میں ذرا برابر کمی نہیں.
وذالک ارادی وجود، میرا ارادہ ہی وجود ہے. میں کہہ دوں ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو جاتا کام. اور مٹیریل تھوڑی چاہیے کسی چیز کو موجود کرنے کے لیے. ان کا سوچنا، ان کا ارادہ فرمانا، یہی وجود ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھایا کہ جیسے آپ اپنے دماغ میں گھوڑے کا ارادہ کریں، گھوڑا سوچیں تو دماغ میں گھوڑا آیا نہیں آیا؟ آ گیا گھوڑا. کیا کرنا پڑا اس کے بعد؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. ایک محل سوچا، محل. پیسہ سوچے، پیسہ آ گیا. دوست سوچے، دوست آ گیا. دشمن سوچے، دشمن آ گیا. ہم تمام مخلوقات جو ہیں وہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہی ہیں. اصل ہم سب معلومات الہیہ ہیں، اللہ پاک کی معلومات ہیں. ہر چیز مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہی تھی. اتنی مخلوق ہے، مخلوق ہونے سے پہلے کہاں تھی؟ معلوم تھی، اللہ کے علم میں تھی، علم مبارک. تو اللہ پاک کے معلومات اللہ کی صفت ہے، علم کے ساتھ وابستہ ہے. بس ارادہ کرنا ہے، ہو جانا ہے وقت. مگر ہماری معلومات میں اللہ پاک کی معلومات میں فرق ہے. جب وہ معلومات کو اللہ تبارک و تعالی حقیقت کا روپ دیتے ہیں تو اسی کو خلق کہتے ہیں. مگر ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اس میں. اور وہ معلومات ان کے محض ذہن سے یہ بھی نہیں ہے کہ خارج ہو جائے. ذہن نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ذہن کا لفظ بولا نہیں جاتا. فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر جو چیز ہے اس میں سے خارج تھوڑی ہوتی ہے، کوئی چیز خارج داخل نہیں ہوتی ہے. یہ تصوف کی لائنیں تھوڑا آپ کو ڈیپ میں جانا پڑتا ہے، اور سمجھنے کے واسطے بھی ٹائم لگتا ہے، محسوس کرنے کے واسطے تو زیادہ ٹائم لگتا ہے، خالی تھوڑی فہم لینے کے واسطے اچھا خاصا وقت لگتا ہے. ہم نے ہمارے والد صاحب کی باتیں جو 20 سال پہلے سنی تھی، 20 سال بعد سمجھ میں آئی تھوڑی تھوڑی. وہ سنتے تھے بیٹھے تھے، نہیں سمجھ میں آتا تھا مگر سنتے تھے. چونکہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ان کی باتیں عجیب سی ہوتی تھی، سمجھ میں نہیں آتی تھی، ارے یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں. لیکن 20 سال کے بعد، 22 سال کے بعد جب تھوڑا وجدان بنا نا اس ٹائپ کا، سنتے سنتے تو آدمی متاثر ہو ہی جاتا ہے. پتھر پر پانی ٹپکتے ٹپکتے سوراخ تو تھوڑا پڑتا ہی ہے. پھر جب سمجھ میں آنے لگا اچھا یہ فرماتے تھے، یہ بات کا مطلب تھا، وہ ٹائم لگتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہمارا جو اللہ کا تعلق ہے، یہ صوفیہ پر اللہ پاک کھولتے ہیں. مخلوق کا خالق کے ساتھ میں ربط کیا ہے، مخلوق و خالق کے درمیان میں تعلق کی نوعیت کیا ہے، اللہ پاک کے لیے کچھ مشکل نہیں. اس لیے یہ بات اس پر چلی تھی کہ حق تعالی شانہ پوری دنیا میں خیر کے اسباب بھی رکھے ہیں، شر کے اسباب بھی رکھے ہیں. جو جن سببوں کو اختیار اور ارادہ دیا بندے کو امتحان لینے کے لیے، اور اس کو چھوڑا میدان میں کہ کر کام کچھ دیکھیں. جو وہ کرتا ہے کسی کام کو تو اچھا کرے تو اچھا نتیجہ دکھا دیتے ہیں، برا کرے تو برا نتیجہ دکھائیں گے. ظلم کرے تو ظلم کے اثرات سامنے آ جائیں گے، عدل کرے تو عدل کے اثرات سامنے آ جائیں گے. اس لیے صلاح کیا ہے، فساد کیا ہے، یہ جاننے کا ہے. جتنا وہ مضمون کھلے گا اتنا ہم اصلاح معاشرہ کیا ہے وہ سمجھیں گے. جتنا وہ مضمون کھلے گا، اصلاح معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا، اس پر ورک کیا جا سکتا ہے. ورنہ آپ ایسے بولتے رہو، سنتے رہو، کوئی اصلاح معاشرہ نہیں ہوتا. صلاح اور فساد، نیکی اور برائی، گڈ اور بیڈ، رائٹ اور رانگ، یہ جو ہے یہ شرعی الفاظ ہیں. یہ انسانوں کے کانسیپٹ میں الگ چیز ہے، یہ اللہ کے علم میں الگ چیز ہے. یہ اور شریعت جب کوئی لفظ بولتی ہے، قرآن پاک میں جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے، احادیث مبارکہ میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو ان کی لینگویج میں آتا ہے، ہماری لینگویج میں نہیں ہوتا. ہم کو جو لینگویج دی گئی وہ انہی کی دی گئی، لیکن ہمارے یہاں اپنے بھی تو تصورات بلڈ ہوئے ہوئے ہیں نا، بہت سے اپنا کانسیپٹ بنا ہوا ہے، مخلوق کا بھی بنا ہوا ہے. وہ مراد نہیں ہوا کرتا، اچھا برا. میں ایک مرتبہ جا رہا تھا دلی حیدرآباد سے. آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تھوڑا؟ تو راستے میں جو ہے وہ عام طور پر سلیپر کے ساتھ جو لوگ دن میں بیٹھے رہتے ہیں رات میں سوتے ہیں، تو جب دن میں اب ٹائم بھی تو پاس کرنا ہے تو اب ہر کوئی نہ کوئی موضوع چھیڑ لیتا ہے. اور اگر ذرا داڑھی والا نظر آ گیا کھڑا اور سامنے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں تو اسپیشل وہ لوگ ٹاپک مذہب کا چھیڑتے ہیں. تو یہ دیکھنے میں آتی ہے بات یہ سب. تو وہ 2-4 وومن بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے بھی تھے، ایسے دنیا بھی تعلیمی یافتہ بھی تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. اب مجھے دیکھ کے وہ شروع ہو گئے
مذہب کی باتیں شروع کر دیں، ادھر چلا رہا ہوں ادھر چلا، میں اپنا خاموش کتاب دیکھ رہا ہوں، وہ میں اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ مجھے انوالو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے باتوں سے کہ مجھے دلچسپی ہو میں کچھ بولوں، کیونکہ وہ مجھ سے سننا چاہتے تھے غالباً، ان کی اندازہ یہ لگ رہا تھا کہ اس کو چھیڑیں یا اس کو کھود کے دیکھیں اس میں اندر کیا دیکھتے نا کیا ہے کیا اس کے اندر. تو اس میں یہ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی یہ مذہب بڑی اچھی چیز ہے اور سارے ہی مذہب اچھے ہوتے ہیں اور سب مذہب اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، جیسے عام طور پر بولا جاتا ہے سبھی اچھے ہوتے ہیں، سبھی اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں. تو اب میری باری آ گئی تھی، میرے کو بھی تو کھجلی ہوتی رہتی، میں بھی تو کالی نہیں بیٹھتا. میں نے کہا کہ بھائی ایک بات بتاؤ آپ لوگ، اچھائی کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ بتاؤ مجھے آپ لوگ. دنیا سے اچھے رہنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میں نے کہا پہلے اچھائی کو اس کا ڈیفینیشن کرو کہ وہ ہے کیا، اچھائی کہتے کسے ہیں، برائی کہتے کسے ہیں. اب ان کو سمجھ میں آیا نہیں، تعبیر نہیں کر سکتے تھے، اور جس کے پاس اسلام نہیں ہے نا انہیں بول بھی نہیں سکتا. 100% بات کر رہا ہوں یہ بات، جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ اچھی اور اچھائی اور برائی کا ڈیفینیشن نہیں دے سکتا. میں نے کہا اچھائی وہ ہے جو اللہ کے پاس اچھائی ہے اور برائی وہ ہے جو اللہ کے پاس برائی ہے. اب اس کے بعد میں اس کوشچن کا آنسر نکالو کہ سب مذہب اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں. مذہب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اسلام کے علاوہ شرک سے شروع ہوتا ہے، تبھی تو وہ اسلام کے علاوہ مذہب بنا، نہیں تو کیوں بنتا؟ دوسرا مذہب شروع ہی ہوتا ہے کہاں سے؟ شرک سے شروع ہوتا ہے. شرک اچھائی ہے؟ شرک ساری گندگیوں میں بڑی گندگی. دنیا میں کوئی اتنی زیادہ گندگی نہیں ہے جو شرک کی ہے، کوئی نہیں ہے. جانوروں کی غلاظت بھی اتنی گندی نہیں. شرک کی گندگی کے مقابلے میں اور کوئی گندگی دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی. میں نے کہا پھر اب بولو، آپ بس خاموش. ذرا برا تو لگا ان کو کیونکہ وہ تو اس مذہب کے تھے نہیں، مگر بات تو تھی، جواب دو. یا پھر مذہب آسمان سے آتا ہے نا، مذہب ان کی طرف سے نازل ہوتا ہے، بندوں کو بنائی ہوئی چیز کا نام مذہب تھوڑی ہوتا ہے، چاہے پریویس ہو چاہے اب کا ہو. مذہب اللہ کے دین کا نام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ تعلیمات کا نام ہے، وہ ان کی طرف سے ہے. ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہو کہ ہم کسی کو اچھا بول رہے ہیں، ہم کسی کو مجبوری ہے کہ جو اس کو وہ اچھا بولے وہ اچھا بولنے کی مجبوری ہے، جس کو وہ برا بولے وہ برا بولنے کی مجبوری ہے. اسے کسی کو برا ماننے کی بھی بات نہیں ہے اس میں کہ یہ بندہ اپنی طرف سے تھوڑی بول رہا تھا. زیادہ لمبی بات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہے یہ مضمون بہت پھیلا ہوا ہے. اسی لیے ہمارے پاس جو معقولات ہم لوگ پڑھتے ہیں، معقولات عقل سے متعلق جو علوم ہیں وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کی صحیح بات معقولات پڑھنے کے بعد بہت کھلتی ہے. تو اس میں ایک بحث بہت لمبی ہے ہمارے پاس عقیدوں کے اندر، حسن و قبح کی، کہ اچھائی اور برائی یہ عقلی چیز ہے یا شرعی چیز ہے. سچ بولنا اچھی بات ہے، یہ عقل سے متعین ہے یا شریعت کی وجہ سے متعین ہے؟ جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ عقل کی وجہ سے ہے یا شریعت کی وجہ؟ یہ ایک ہے سبجیکٹ ہے ہمارے اسلامیات کا، بہت لمبا ہے، بہت گہرا ہے، کیونکہ اس میں عقل بھی شریک ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی، شریک بھی ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی ہے. اور بہت سی جگہوں پر عقل مخالفت کرتی ہے، شریعت کے نزدیک وہ بری ہے. بہت سی جگہوں پر عقل جو ہے نا موافقت کرتی ہے، شریعت اس کی موافقت نہیں کرتی. ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو بھائیوں، اچھائی وہ ہے جو اللہ کے یہاں اچھائی ہے، اچھائی وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اچھائی ہے، اچھائی وہ ہے جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے کہ یہ اچھائی ہے. ساری دنیا اس کو بدلے، اچھائی کبھی برائی سے نہیں بدل سکتی، اور ساری دنیا اس کا اپوزٹ کر دے وہ نہیں ہو سکتا. جو برائی ہے وہ برائی ہے، جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھا جانے لگے گا. اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکرا. کیف بکم اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکرا. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ یعنی اس وقت تمہارا اپنے مذہب پہ بچنا بہت مشکل ہو جائے گا اور بڑی مصیبت میں تم آ جاؤ گے جب منکر معروف سمجھا جانے لگے گا، برائی اچھائی سمجھی جانے لگے گی اور اچھائی برائی سمجھی جانے لگے گی. کیونکہ جب علم بدلے گا تو عمل آٹومیٹک بدلے گا،
اور علم بدلنے کی صورت میں آدمی کو نہ اس بات کا احساس ہوتا کہ وہ غلط ہے اور نہ وہ اس میں توبہ کرتا، نہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتا. اسی لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ علمی کنفیوژن اور علم کا چینج ہونا یہ دنیا کے تمام فسادات میں سب سے بڑا فساد ہے. تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے. بے حیائی کا فتنہ، بدتمیزی کا فتنہ، شراب و کباب کا فتنہ، اور جناب والا فسق و فجور کا فتنہ، رشوت اور سود کا فتنہ، اور جتنی برائی عملی طور پر دنیا میں پائی جاتی ہے یہ بہت بڑی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں کہ آدمی میں علم کی غلطی ہو جائے، جو بات قرآن کی نہیں ہے وہ قرآن کی سمجھ رہا ہے، جو بات حدیث کی نہیں ہے وہ حدیث کی سمجھ رہا ہے، جو بات دین کی نہیں ہے وہ دین کی سمجھ رہا ہے، جو دین کی ہے وہ دین کی نہیں سمجھ رہا ہے. بتاؤ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا؟ یہ ہے سب سے بڑا فتنہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی پیشین گوئی فرمائی کہ یہ ہوگا. علماء نے فرمایا کہ یہ پیشین گوئی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو لوگ ایسے دور میں ہوں وہ اپنے کو بچا سکیں اور اس کا انسداد کر سکیں. اس فتنے کو جتنا دور کر سکتے ہیں دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا لوگوں کو بچا لیا جائے گا اتنے لوگ بچ جائیں گے. اور کوشش ہی کی جا سکتی ہے اس دنیا میں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری معاشرت میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے کلچر میں، ہماری ثقافت میں، ہمارے معاملات میں آپ نظر کر کے دیکھیں گے تو ایک ایک چیز میں ہمارا تصور بدلا ہوا ہے صلاح اور فساد کے معاملے میں. دعوت میں جانا ہے اچھا لباس پہنو، اچھا پہننا. شادی کرنا ہے، جتنی زیادہ بےہودہ بدتمیزی والی شادی کریں گے اتنی زیادہ کیا ہے تعریف ہے. کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں، اوڑھنے بچھونے میں، وضاقتہ میں، شکل صورت میں، خوشیوں میں، غم میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، کون سی چیز میں آج اسلامی تصور باقی رہا؟ یہ ہے وہ فساد، وہ ہے. اللہ پاک ہمارے علم کو صحیح کرے. علم صحیح ہوگا عمل صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے، علم صحیح نہیں ہوگا عمل صحیح ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی. اللہ پاک اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد مت کرو زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد. زمین میں اصلاح ہو گئی یعنی زمین پر دین آ گیا اور دین کو عملاً نافذ کر دیا گیا، دین کو پریکٹس میں لا کے بتایا گیا کہ دین ہے کیا، دینی عقیدے کیسے ہوتے ہیں، دینی عبادت کیسی ہوتی ہے، دینی معاملات کیسے ہوتے ہیں، دین کی معاشرت کیسی ہوتی ہے، دینی ثقافت کیا چیز ہے، دینی تہذیب کیا چیز ہے، دین میں رائٹس کی نوعیت کیا ہے، مردوں اور عورتوں کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، چھوٹے بڑوں کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، بود و باش کیسی ہوتی ہے، رہن سہن کیسا ہوتا ہے. یہ دین کو ظاہر کر دیا گیا. اب جو جتنا میچ کرے گا اس کے ساتھ میں، اس پرانی بات کے ساتھ، اس پرانے کلچر کے ساتھ، اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ادب اللہ نے سکھایا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ حضور کو ادب الگ سے سکھایا گیا ہے. حدیث شریف میں ہے یہ بات، علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے علم دیا ہے اور بہترین علم دیا ہے، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، بہترین ادب سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ میں ٹیلی جتنا کیا جا سکے گا بس وہ صلاح ہے، اور جتنا ٹیلی نہیں کیا جا سکے گا بس وہ فساد ہے. پوری کمیونٹی کو آپ نے ایسا کر دیا جس کو دنیا مہذب کہتی ہے، لیکن اس میں دین نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نمازوں کا احیاء نہیں ہے. اس کو آپ کیسے اچھا کہو گے بھائی؟ کس کانسیپٹ میں اچھا کہو گے؟ ارے کیا لوکیلٹی ہماری، ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں، پاش لوکیلٹی ہے، اور ایسا ہے ایک بھی نمازی نہیں ہے. کیا حساب سے اچھا ہوا؟ ایک مسلمان ہے بولنے والا ہے جو کہہ رہا ہے بہت اچھا ہے، یا بولے تو کم از کم قید لگا دے کہ دنیاوی اعتبار سے بہت اچھا ہے، ظاہری اعتبار سے بہت اچھا ہے. تھوڑا سا پیسفل ہے کہ چور مرڈر یہ وہ روزانہ رابری کے قصے یہ وہ نہیں ہوتے، ایسا بولے تو تھوڑی سی وضاحت بھی ہوتی ہے. نہیں جنرل بولے وہ بہت اچھا ہے، کیا حساب سے بہت اچھا ہے؟ کیا حق پہنچتا ہے کسی کو یہ بولنے کا، جھوٹ بات بکنے کا؟ یہ جھوٹ ہے، یہ فساد ہے، یہ خود ہی فساد ہے. اچھا وہ جو اللہ کے پاس اچھا ہے، اور اللہ کے پاس وہی اچھا ہے جس کو نبی نے اچھا بتایا ہے، علماً بھی اور عملاً بھی، اور ہر چیز میں، ہر چیز میں. دین میں ایکسپشن نہیں ہے، یاد رکھ لو.
فلاں چیز کو چھوڑ کے، فلاں چیز کو چھوڑ کے، ایسا نہیں ہے. یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے امت کو. یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ عقیدے ہیں، یہ بس ہو جائے. نہیں، بڑی غلط فہمی ہوئی ہے اس معاملے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے، پریکٹیکل قرآن تھے، لائیو قرآن تھے. آپ کی پوری سیرت، پوری زندگی، اس میں صرف ایکسپشن اس چیز کو ہے جس میں وہ بات نبی کے ساتھ خاص بتا دی گئی ہو. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے ساتھ خالص ہے، اس میں ایمان والوں کو نہیں رکھنا ہے شامل. بقیہ تو سب کو شامل رکھنا ہی ہے، اس کا مفہوم خود ہی نکلتا ہے. ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری بود باش، ہماری طرز زندگی، لیونگ سٹائل ہمارا سب جو ہے نا وہ اس میں صلاح اور فساد والا پہلو ہے. ایک اس میں صالح ہے، ایک اس میں فاسد ہے. ایک اچھا ہے، ایک برا ہے. ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے. اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انڈیویجول عمل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سیرت کے مطابق کیا جائے. اس میں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے میرے بھائی. ایک تو ضرورت پڑتی ہے کہ محنت کر کے اپنا مزاج ویسا بنانا، کیونکہ یہ چیز بالکل ظاہر کے خلاف ہے. اس میں آدمی کو مجاہدہ پیش آتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. ملامت کرنے والوں کی ملامت بھی کبھی سننی پڑتی ہے. لوگ عزت بھی نہیں دیتے بعض مرتبہ. شروع میں ہوتا ہے یہ سب، بعد میں تو سب عزت کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے سامنے چاہے جھکا دیں، جس کی عقیدت سے محبت سے دل بھر دیں. مگر وہ شروع میں ایک امتحان والا پروسیس ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے اندر کہ مجھے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے. لا یخافون لومۃ لائم. کون عزت دیتا ہے، کون عزت نہیں دیتا، کس کو اچھا لگ رہا، کس کو اچھا نہیں لگ رہا، کس میں میرا فائدہ ہو رہا، کس میں میرا فائدہ نہیں ہو رہا. جو اس کو سوچا وہ مذہب کو فالو نہیں کر سکتا. لوگ کیا بولیں گے، کمیونٹی میں لوگ مجھے کیا کہیں گے. آپ کمیونٹی کے لیے مسلمان ہیں. اسلام کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے. اسلامی اعمال کمیونٹی کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے ہوتے ہیں. لوگ کیا بولیں گے، اس سے مجھے کیا بحث ہے بھائی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک لوگ اور پتھر اور درخت تمہارے عمل کے مقابلے میں برابر نہ ہو جائیں، تم اپنے دین میں حقیقت نہیں لا سکتے. یا پتھر کے سامنے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ پتھر کیا سوچے گا. درخت کے سامنے آپ کوئی کام کر رہے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ درخت کیا سوچے گا. تو جب تک انسان اور پتھر اور انسان اور درخت برابر نہ ہو جائیں عمل کے مقابلے میں، عمل میں روحانیت اور اخلاص اور اللہیت نہیں آتی. اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیا ہوگا، اور ہوگا. ہمیں بتایا گیا ہے پریویس میں، اس کا مشاہدہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ اللہ نے عزت بھی دی، اللہ نے دولت بھی دی، اللہ پاک نے اقتدار بھی دیا، اللہ پاک نے بڑائی بھی دی، اللہ پاک نے سکون اور امن بھی دیا. اللہ پاک سب چیزیں کرتا ہے، لیکن کرتے ہوئے اس پروسیس میں محسوس نہیں ہوتا. بس یہ بات. اسی لیے کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اندر مزاج ہونا. وہ مزاج بنانے کے لیے ایک محنت ہے. اللہ والوں کے پاس جانا، وہاں جا کے مزاج بنانا. اس زمانے میں سب سے بہتر راستہ عوام کے لیے تبلیغ کا کام. جب آدمی وقت اپنا نکالتا ہے اللہ کے راستے میں، اور 4 مہینے کے لیے 40 دن جیسے اس کو فرصت ملتی ہے جاتا ہے نا، تو وہاں رات دن قال اللہ قال رسول سنتے سنتے، آخرت کے تذکرے ہوتے ہوتے، جنت و جہنم کے تذکرے ہوتے ہوتے، دینی انوائرمنٹ میں نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، سنتوں کا بھی احیاء ہو رہا ہے، سنتوں کی پابندی کا اہتمام ہے، مذاکرہ ہے تو بھی اسی کا ہے، دنیا کی بے ثباتی ہے. پھر ٹھنڈے لیتے یکسوئی کے ساتھ سوچنے کا موقع ملتا ہے. وہ چیز نہیں ہو سک رہی ہم سے اپنی مصروفیت میں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ مزاج بلڈ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. حالانکہ کیسے آوارہ، بدماش اور بدتمیز قسم کے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑے دن بھیج دو آپ، وہ چینج ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے وہ مزاج بننا. دوسری چیز میرے بھائی وہ یہ ہے کہ ہمارے علم کا صحیح ہونا کہ صحیح بات ہے کیا قرآن اور حدیث کی. جس امت میں یہ مزاج آ جائے کہ قرآن اور حدیث کی صحیح بات کو ہم اپنے طور پر ریسرچ کر کے فائنڈ آؤٹ کر لے سکتے ہیں، وہ امت کبھی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتی. یہ قاعدہ ہے. ہر چیز کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ہر لائن مہارت چاہتی ہے، ہر لائن میں باریکیاں ہیں. اور قرآن اور حدیث کی تو بات ایسی ہے میرے دوستو کہ اس میں تو وہ چھوٹی سی بک ہے،
اگر آپ وہ آیتیں جن میں احکام ہیں دین کے جمع کر لیں گے تو وہ اتنے 30 پارے نہیں ہوتے، وہ 500 آیتیں ہیں، ایک پارا بھی نہیں بنتا اس کا. زیادہ تر تو جنت کے واقعات، جہنم کے واقعات، نبیوں کے واقعات، آخرت کے واقعات، توحید کے مضامین، رسالت کے مضامین ہے نا بھائی. احکام یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ آپ جمع کریں تو ایک پارا بھی نہیں بنتا ہوتا. ایک پارے سے کچھ زیادہ ہوتا ہوں، 2 پارے بن جاتے ہیں، چلو 3 پارے کر لو، کیونکہ 500 آیتیں ہیں ایسی. وہ ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق ہیں. اور وہ زندگی کے سارے شعبوں میں یہ نہیں ہے کہ ہماری یعنی پرائیویٹ لائف میں جو شعبے ہیں وہی نہیں، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی. حکومت کا نظام پورا اس میں، فوج کا نظام پورا اس میں، عدالت کا نظام پورا اس میں، سزاؤں کا اور جیل خانوں کا نظام پورا اس میں، بزنس کا نظام پورا اس میں، آئلی قوانین کا نظام پورا اس میں. آئلی قوانین کے پھر بے شمار شعبے ہیں، شادی بھی ہے، طلاق بھی ہے، نکاح بھی ہے، خلا بھی ہے، حضانت بھی ہے، انہیریٹنس بھی ہے، فلاں 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 جتنے شعبے، رائٹس ہیں بڑوں کے، چھوٹوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، فلاں کے، پڑوسیوں کے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ. آپ اندازہ لگائیے کہ احکام کی لائن سے جو چند آیتیں ہیں اور احکام کی لائن سے جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں سے بات کو نکالنا کہ ہے کیا وہ علم اللہ کا اور ہے کیا وہ علم حدیث کا، صحیح علم کے واسطے صحیح علماء سے رجوع ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے امپاسبل ہے کہ کوئی آدمی اپنے طور پر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں لوگ اپنے طور پر، تو ساری گمراہی اسی کی وجہ سے. فساد اصلاح معاشرہ میں صحیح علم بھی ہے. طریقہ کیا ہے اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ جو ماہر علماء ہیں ان سے پوچھنا اور ان پر ٹرسٹ کرنا، ان کی تحقیق پر اعتماد کرنا. ہم جو مقلد ہوتے ہیں نا، کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، امام شافعی کو کرتے ہیں، امام مالک کو کرتے ہیں، امام احمد کو کرتے ہیں، وہ مقلد اسی بیس پر ہوتے ہیں کہ ہم ان کی تحقیق پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے تقویٰ کے اعتبار سے، اپنے تحقیق کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے امت کے نزدیک جانے مانے مسلمہ ہیں کہ واقعتاً یہ قرآن میں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے تھے. حدیث میں سے قرآن اور حدیث ہی کو فالو کراتے ہو، ہم ان کو تھوڑی فالو کرتے، ہم تو قرآن و حدیث کو فالو کرتے. قرآن و حدیث کی تشریح میں ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. اور اسی لیے اعتماد جس پر آپ کریں گے اسی کو فالو کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ سب کو کرو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ اچھے دکھے تو کسی مسئلے میں ان کو لے لیا، کسی مسئلے میں امام شافعی اچھے دکھے تو ان کو لے لیا، کسی مسئلے میں وہ نکل لیا. ہم لوگ گزشتہ جماعت میں گئے تھے تو ایک بنگالی صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا میں شنفی ہو گیا. میں نے کہا یار میں شنفی کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ شافعی کا شین اور حنفی کا نفی. اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس گنگا پہ گئے گنگا رام، جمنا پہ گئے جمنا رام. آدھے تیتر آدھے بٹے. کسی پہ نہیں ہوتا ایسا آدمی، نفس پہ ہوتا ہے. کیونکہ اچھے اور برے کو جو سلیکٹ کر رہا ہے یہ کس بیس پہ کرتا ہے؟ اپنے کو اچھا دکھنے پہ کر رہا ہے. تو نہ اس کو مان رہا نہ اس کو مان رہا، وہ تو اس کو مان رہا. پھر دوسری بات ایک اور ہے جو آپ حضرات کو شاید کبھی مذاکرے میں آئی ہو یا نہ آئی ہوں. ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، کام کی بات ہے، دماغ میں رکھنا. اور سب دلیلوں سے ہے بات. یہ ٹھیک ہے کہ میں یہاں پہ دلیلیں دیتے نہیں بیٹھوں گا کہ ایسا کوئی ڈسکشن ہونے لگے، مگر ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو عادت نہیں ہوتی بغیر دلیل کے بات کرنے کی. عام اللہ ماشاءاللہ یہ ہزاروں لاکھوں باتوں میں سے کوئی بات ایسی نکل جائے تو ایک الگ بات ہے، اور عالم کو بغیر دلیل کے بات کرنے کی عادت نہیں ہوتی. انہیں مسئلہ بولا خود تو دلیل رہتی ہو، مسئلہ دلیل سے ہی نکلتا ہے، اس کے بغیر نکلتا ہی نہیں ہو. کوئی مسئلہ کوئی حکم بغیر دلیل کے نکلتا ہی نہیں ہو، معلوم نہیں لوگوں کو. یہ جو ہے نا کہ 4 امام حق ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی حق ہیں کہ وہ سب مخلص تھے، وہ سب باصلاحیت تھے، وہ سب علم والے بھی تھے، وہ سب تقوی والے بھی تھے، انہوں نے تحقیق بھی کی ہے، امت نے ان پر اعتماد بھی کیا ہے، وہ جاہل لوگ نہیں تھے. یہ مطلب ہے ان کے حق پر ہونے کا. باقی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک ہی بات میں اگر ایک کے نزدیک ایک چیز ضروری ہے دوسرے کے نزدیک وہ چیز ناجائز ہے، ایک کے پاس حرام ہے ایک کے پاس حرام نہیں ہے، تو دونوں بھی صحیح ہو سکتے ہیں. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اجتماعی نقیضاً کیسے ہو سکتا ہے؟ اجتماعی نقیضاً عقلاً محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ایک صحیح ہے دونوں میں سے، آپ کس کو صحیح سمجھیں گے؟ اس لیے دوسرے کو حق پر سمجھنے کا مطلب بھی نہیں معلوم. ہم اس میں بھی کنفیوز ہیں تھوڑا سا. 4 امام حق پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان 4 میں سے جو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے وہ چل سکتی ہے. نہیں.
اگر رائے میں اوپینین میں فرق پایا جاتا ہے تو اس میں سے ایک ہی صحیح ہے، بقیہ شور دوسرا غلط ہوتا ہے. 99% دوسرے کے غلط ہونے کا عقیدہ رکھنا پڑتا ہے. 1% پاسبلٹی ہوتی ہے کہ چونکہ وہی نہیں ہے نا، وہ اجتہاد تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نتیجے پہ پہنچے. اور جس امام پر ہم اعتماد کرتے ہیں 99% اس کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھنا ہوتا ہے. صرف 1% پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہی چونکہ نہیں تھی، یہ اجتہاد تھا، ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی. اور وہ بھی معتبر اس لیے نہیں ہوتی کہ المجتہد یخطئ و یصیب. حضور نے فرمایا کہ اجتہاد کے شرائط جمع ہونے کے بعد اس نے اگر کیا ہے یہ کام، اگر اس نے غلطی بھی کی ہے تو پھر معذور ہے امت. اس لیے پھر بھی گنجائش نہیں ہوتی اسے ایک پاسبلٹی کی وجہ سے، اسے 1% پاسبلٹی کی وجہ سے. اس لیے یہ گنجائش نہیں نکل سکتی. اماموں سے ہٹنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن خود اماموں کے اندر گھومنا اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح علم متعین نہیں ہو سکتا اس کے بغیر. ایک ہی علم صحیح ہوتا ہے ان چیزوں میں جس میں جائز ناجائز والی بات ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس میں جائز ناجائز والی نہیں، زیادہ اچھا کم اچھا والی بات ہوتی ہے، وہ فلیکسیبل ہوتی ہے. افضل غیر افضل، افضل اور مفضول کی بحث بولتے ہوتے. خیر میرے دوستو بھائیوں، فساد اور صلاح جو ہے یہ اللہ کی بات کا نام، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام صلاح ہے، اور ان کی بات اور ان کی تعلیم کے خلاف چیز کا نام فساد ہے. اصلاح معاشرہ کا مطلب ہے کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں اللہ پاک کے حکموں کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانا. ایک ایک اینٹ صحیح ہو جاتی ہے تو پھر عمارت صحیح بن جاتی ہے. پہلے جو ہے نا فرد بنتا ہے، ایک ایک بات صحیح ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں مجموعہ صحیح ہو جاتا ہے، پورا گھر صحیح ہو جاتا ہے، پورا ڈوم صحیح ہو جاتا ہے، پوری مسجد صحیح ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کے جو پارٹس ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں، جو اس کے فرادہ ہیں، افراد ہیں، وہ صحیح ہو جاتے ہیں، تو آٹومیٹکلی چیز صحیح ہوتی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کا. اس کے واسطے صحیح علم کو محفوظ رکھنا، صحیح علماء کو تیار کرنا، صحیح علماء کی قدر کرنا، ان سے استفادہ کرنا، اس کے واسطے دین کی محنت کر کے اپنے اندر مزاج لانا، یہ ذریعہ ہے اصلاح معاشرہ کا. ایک 10-15 منٹ کے واسطے دوسرے موضوع پر تھوڑی بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور اجازت لے لی ہے اس بات کی کمیٹی سے. لیکن جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں شریعہ بورڈ نام کی، شریعہ بورڈ آف نیو یارک کے نام سے ایک ادارہ کام کرتا ہے جو عمل کے اعتبار سے برانچ ہے رحمت عالم فاؤنڈیشن کی، شریعہ بورڈ آف شکاگو، یعنی ہمارے اپنی فہم کے اعتبار سے. اور کام ان کا اپنا انڈیویجول یہاں پر ہوتا ہے، نیو یارک کے اندر وہ لوگ کرتے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ ابھی جس کانفرنس میں ہم لوگ آئے تھے، اکثر چلے گئے، میں رہ گیا، کل جانے والا ہوں اور ایک دو ساتھی اور رہ گئے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ 21 اسٹیٹ سے انہوں نے علماء بلائے تھے کہنے کے لیے، کانفرنس کرنے کے لیے، مسلمانوں کے مسائل پہ غور و فکر کرنے کے لیے. اور الحمدللہ تعالی 100 کے قریب علماء دوسرے تمام صوبوں سے آئے تھے، 21 صوبوں امریکہ کے. ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، امت کی فکر ہے، امت میں صحیح دین آ جائے، صحیح مسئلہ آ جائے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے انہوں نے بلایا تھا. ذبیحہ کا کام ماشاءاللہ سے اب اچھے انداز میں ہونے لگا ہے. وہی ذبح اسلامی شرائط کے مطابق ہو رہا نہیں ہو رہا، اس کو دیکھنا، ورک کرنا، سپروائزری کرنا. وجہ اس کی ہے کہ خالی بولنے پر بھروسہ کرنا اس زمانے میں مشکل ہے. مسلمان ہمارے پاس شکاگو میں 10 سال لوگوں نے حرام کھلایا اللہ کی قسم کھا کے کہ یہ حلال ہے. یہ پتہ کیسے چلا کہ حرام کھلاتے رہے؟ جب بالآخر وہ آمادہ ہوئے کہ ٹھیک ہے صاحب آپ تحقیق کر لو کہ ہم کیسا کر رہے ہیں، دیکھا تو وہ تو غلط تھا. اور 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو کھاؤ. اور لوگ خرید رہے تھے. 1 2 5 7 10 20 نہیں، اس سے بھی زیادہ ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں. بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے. 2 وجہ سے مشکل ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ مسلمان اس زمانے میں جھوٹ کا عادی ہو گیا اپنے کاروبار کے لیے. مسلمان ہیں، بھروسہ نہیں کرنا کیا نہیں کر سکتے اس زمانے میں، کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں مسلمان. دوسرے کہ ان کا علم نہیں ہے اس بارے میں کہ ذبیحہ اسلامی کہتے کس کو ہیں، کیونکہ جب تک 4 شرطیں نہیں پائی جائیں گی کسی جانور میں وہ میتہ ہے. اب تصور یہ ہو گیا نا امریکہ میں کہ صاحب جو جانور حلال ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، مرغی کو کوئی حرام نہیں بول سکتا، بکری کو کوئی حرام نہیں بول سکتا، لہذا وہ حلال ہی ہے. شاید کتنا غلط علم چلا. حلال ہونے کا مطلب قابل حلال ہونا ہے، نہ کہ رائٹ نو حلال ہے. ایک بکری آپ کے گھر میں بندھی ہوئی ہے، آپ کو آفس کے جانے میں جلدی تھی، آپ نے سوچا کہ شام میں ذبح کریں گے، اب ٹانگ کاٹ کے لاؤ، اس کی تلے کے کھا کے جاتے ہیں. صحیح ہے،
رائٹ ناؤ حلال ہے وہ. حلال ہونے کا مطلب ہے قابل حلال ہونا, حرام ہونے کا مطلب ہے ناقابل حلال ہونا. یہ جانی پہچانی چیز ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے انڈیا پاکستان کے, بہت پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے واسطے. اس میں جب تک 4 چیزیں نہیں آ جاتی وہ میتا کہلاتا ہے اس شریعت کی زبان میں. ایک تو یہ کہ وہ جانور حلال کی قسم سے ہونا, دوسرے یہ ہے کہ اس کا کاٹنے والا مسلمان یا کتابی ہونا, تیسرے یہ ہے کہ ہر ایک پر بسم اللہ کہنا, چوتھے یہ ہے کہ گلا کاٹنا جس میں سے 4 رگیں کٹنا یا 3 رگیں کٹنا. ان چاروں میں سے ایک بھی چیز اگر مس ہو گئی تو وہ میتا ہے. اور میتا کا حرام ہونا خنزیر سے بھی پہلے ہے قرآن پاک. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. میتا حرام جانور کو نہیں بولتے, میتا اس حلال جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا ذبح جس کی موت غیر اسلامی غیر ذبیحہ کے طریقے پر ہو گئی. میتا جو ہے نا کتے بلی کا نام نہیں ہے. میتا مرغی ہی میتا ہوتی ہے, بکری ہی میتا ہوتی ہے, بشرطے کہ اس کو ان طریقوں سے ذبح کیا گیا. اب ذہن میں نہیں ہے لوگوں کے کہ یہ 4 باتیں ہونا. ارے طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اہل کتاب کا کھانا تو حلال. بھائی انہیں بسم اللہ پڑھتا ہے اس زمانے میں, بولے حضور کے زمانے میں پڑھتے تھے. اب مشینوں پہ لگا دیا ہے, کوئی ذبح کرنے والا نہیں ہے تو بسم اللہ کون بولے گا. اور مشین کا تو کام چلنے کا ہے, گردن کی طرف سے چل رہی ہے, گلے کی طرف سے, اس کو کوئی بحث ہی نہیں, انہیں تو سر بھی کاٹ دیتی. ہم تو جا کے دیکھ کے آتے رہتے نا, باتیں سپروائزر ہی کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. اور قوم کو اگر بولے تو لوگ سن رہے نہیں, لے نہیں رہے تھے اس بات کو. تو جو لوگ کر رہے تھے اس پہ محنت وہ پیسے بنا رہے تھے. اب لوگوں میں یہ اویئرنیس لانا کہ بھائی تم پیسے دو نق کو دو لیکن حلال تو کھانے کا فہم بناؤ, اپنا ڈیمانڈ پیدا کرو لوگوں سے, جو لوگ بیچنے والے ہیں کہ تم حلال کھائیں گے, تاکہ وہ لوگ حلال بنانے پہ پابند ہو جائیں کہ کب وہ حلال ہوتا ہے, تاکہ اس کو ہم یقینی طور پر جان لیں کہ یہ حلال ہے, کنفرم کر لیں کہ یہ حلال ہی ہے. اس کے واسطے فری آف کاسٹ محنت کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس بھی جو کام ہوتا ہے الحمدللہ بہت کام ہوا شکاگو میں, ہم لوگ یہ سروس فری دیتے, سارے ہی سروسز فری دیتے ہیں, یہ بھی سروس فری, یہاں پہ بھی سروس فری ہے. بہت کام ہو گیا ماشاءاللہ, کئی سلاٹر ہاؤسز بھی ہو گئے, اور بھی کام اس پہ ہو رہا ہے, اور ہونے کی بڑی ضرورت ہے. پھر یہ کاؤنسلنگ کا کام, لڑائی جھگڑے چکانے کا کام, نکاح اور طلاق کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کا کام, پھر فتوے آتے رہتے ہیں, فتوے دینے کا کام. یہ سوشل سروسز جو ہیں, جو مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کی ضروریات پیش آتی رہتی ہیں, ان کی خدمت کرنے کا نام شریعہ بورڈ ہے. وہ ہم نے یہاں پہ قائم کیا ہوا ہے. اب ہے تو وہ ہمارے تحت میں, لیکن ہم ان سے کہا تھا کہ بھائی ہمارا خرچہ ہی ہمارے سر پہ بہت ہے, تم اپنا خرچہ خود کر لیا کرو یارو. مگر وہ ایسے شرمیلے قسم کے ٹائگر ہیں تو کچھ ہی نہیں کرتے. وہ بیچارے کام میں لگے ہوئے ہیں, اور بہت افسوس سے میں کہوں گا ہم نے بھی فکر نہیں کی. مطلب ہم سے مراد نیو یارک کے مسلمانوں بھی فکر نہیں کی. ان لوگوں کو اخراجات تو آتے ہوں گے. 4 مہینے سے کسی کی تنخواہ نہیں, اور گزشتہ پورا سال کسی کی تنخواہ نہیں تھی, اور سائڈ بزنس کے طور پر بھی نہیں کر سکتے, اس کو بہت ٹائم چاہیے. تو کیسے گزار رہے ہوں گے ہمارے یہ دوست. ہم امت کی خدمت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں, امت کی خدمت میں جو علماء لگے ہوئے ہیں, تو امت ان کی خدمت کا ذمہ لے گی نہیں لے گی. بھائی ہمیں لینا ہے یہ چیز, ان کاموں کو ہمیں ہی کرنا ہے. حکومتیں نہیں ہیں ہماری. اگر ہماری حکومتیں ہوتی تو بہت کچھ ہم کر لیتے. ہماری حکومتیں کر لیتی, وہ آفیسز بنا دیتے, ویسے انتظامات کر لیتے, ویسے لوگوں کی تنخواہوں کا نظم کر لیتے. امت کی جو کام مذہبی اعتبار سے, دینی اعتبار سے ہیں, وہ امت ہی کا فرض ہے کہ وہ اس کو نبھائیں, اور اس میں برا نہ مانیں, اس کو برڈن نہ سمجھیں. یہ اللہ کی رحمت ہے بہت بڑی. اور ایسے تقاضے امت میں ہر وقت آتے رہیں گے, جیسے مسجدیں بننے کے تقاضے آتے رہتے ہیں, ایسی چیزوں کے بھی تقاضے ہیں, اداروں کے بننے کے بھی تقاضے ہیں, مدرسوں کے بننے کے بھی تقاضے ہیں. اور یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا رحم ہے, مہربانی ہے. یہ سورسز آف انکم ہے مسلمان کے لیے, کہ تم زمین والوں پہ خرچ کرو اور آسمان والا تم پہ خرچ کرے گا. یہ کوئی برا ماننے کی چیز, یہ کیا مصیبت سر پہ آ گئی, ہمارے خرچے ہی بہت ہیں. نہیں, یہ اصلی خرچے ہیں, اسی لیے تو اللہ نے دیا. ایک جگہ پر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اللہ پاک اپنے بندوں پہ جس کو چاہتا ہے وسعت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. یعنی اس میں یہ مضمون دیا گیا کہ جس کے پاس جو بھی ہے تھوڑا زیادہ وہ میرا دیا ہوا ہے. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے, تمہارا اپنا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. اب میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میرے کو دو,
پھر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں تم کو دوں گا. یہ عجیب آیت ہے. آپ نے بھی غور کیا ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ دیا میں نے تم سب کو. پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ ہمارے شریعہ بورڈ کی رپورٹ کا ایک حصہ کہہ رہے ہیں کہ بتا دیجئے کہ گزشتہ سال 40 فیملی کی طلاق ہو رہی تھی. شریعہ بورڈ کی کوشش سے 40 فیملی طلاق ہونے سے بچ گئی. محنت کرنا پڑتا ہے علماء کو اس کے لیے میرے دوست. تو اللہ پاک کیسی عجیب بات فرما رہے ہیں بھائی مسلمان بھائیوں بہنوں سے بھی درخواست ہے. ان کے پاس بھی بہت پیسہ ہے اس زمانے میں. پہلے عورتوں کے پاس نہیں ہوتا تھا, آج کل بہت ہے. اور آج کل تو مردوں کا بھی ان کے ہی کنٹرول میں ہے. ذرا میں فون کر لوں, ذرا میں مشورہ کر لوں. جب ہم لوگوں کو بولتے ہیں نا تو ذرا میں فون کر لوں گھر والوں. ابھی ہم لوگوں نے بھی وہاں کیا تھا. ماشاءاللہ عورتوں نے کافی حصہ لیا ہمارے پاس, کیونکہ ہم اپنی بلڈنگ کو پیڈ آف کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. تھوڑی لگے ہوئے ہیں, کوشش تو کرتے رہنے پڑتے ایسی چیزوں میں. تو یہ بات اس آیت مبارکہ پہ تھوڑا غور کر لیتے ہیں, پھر اپنی بات کو ختم کریں. شاید آپ کی نماز کے وقت بھی قریب ہی ہوگا. میرے دوستو بھائیوں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک عجیب بات فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم دیا ہے نا, جس کو بھی تھوڑا یا زیادہ, وہ میرا دیا ہوا ہے. 25ویں پارے میں ہے یاد. پھر فرمایا کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم میرے کو دو میرے تقاضوں پر, پھر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں تم کو دوں گا. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. یہ عجیب لازی کہ بھئی آپ کو اگر ہم سے لینا تھا تو دیے کہیں کچھ, اور اگر آپ مانگ رہے ہیں تو پھر دیتے بول کے کہیں کو بول رہے ہیں. اور برکت کے ساتھ دیتا ہوں بول رہے ہیں. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ اخلاص سے دیا ہوا مال آخرت میں ثواب الگ, دنیا میں برکت کے ساتھ اس کے گھر واپس آ جائے گا. وعدہ ہے اللہ پاک کا, تجربہ کیجئے, دنیا میں برکت کے ساتھ واپس آئے گا. اور یہ حضور کی صدقے میں ہے. پہلی امتوں کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں تھی. یہ خصائص امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, جو پچھلی کتابوں میں بیان کی گئی. تو یہ جو اللہ پاک کرتے ہیں یہ ترتیب میرے دوستو, یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ یہ بندہ میرے لیے کیا کرتا ہے. ورنہ نہ مجھے اس سے لینا ہے کچھ, نہ اس کو تو دینا ہی دینا ہے. دنیا بنائی ہی دینے کے لیے, نہیں بنائے تو ان کا کیا خرچہ ہو رہا تھا, کیا نقصان ہو رہا تھا. کس چیز کی وہ محتاج ہیں؟ مخلوق کے محتاج ہیں وہ, تو بنائی کیوں؟ تو دینے کے لیے تو بنائی پوری انہوں نے. رحم کی بنیاد پر وجود ہوا ہے میرا اور آپ کا, پوری کائنات کا, صرف رحم کی بنیاد پر, فضل کی بنیاد پر, اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے کہانی. اب یہ جو سلسلہ ہے, فرمایا کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, دیکھو خرچ کرو, میں نے دوسروں کو ہٹا کے تم کو ان کی جگہ پہ رکھا ہے. ان کو بھی یہی دیکھنے کے لیے رکھا تھا کہ وہ کرتے کیا ہیں, اب تمہیں بھی یہی دیکھنے کے لیے چھوڑا ہوں کہ تم کرتے کیا ہو. باقی اب وہ لے کے کچھ نہیں گئے, تم لے کے کچھ نہیں جا سکتے. ننگے ہاتھ آئے ننگے ہاتھ جاؤ گے. سکندر نے اپنے ہاتھ دونوں نصیحت کر دی تھی کہ میرے بھی کفن میں سے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا. لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ یعنی کہ پتہ چل جائے کہ سکندر کے بھی ہاتھ خالی ہوتے ہیں جب وہ یہاں سے جاتا ہے, کچھ لے کے نہیں جاتا. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, تم کو پچھلے لوگوں کا رکھا ہے, پچھلے لوگوں کو ہٹا کے تم کو رکھا ہے, تم کو ہٹا کے پھر اور لوگوں کو رکھیں گے, ان کو ہٹا کے پھر اور لوگوں کو رکھیں گے. روزانہ 15 لاکھ کا بیاج دنیا سے جاتا ہے اور 15 لاکھ کا بیاج آتا ہے. ان کو صرف یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ جان اور مال, یہ دونوں سے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں, اللہ کی بندگی کرنے میں, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں بندہ کیسے حوصلہ دکھاتا ہے, کیسے اللہ سے وفاداری دکھاتا ہے, محبت کا اظہار کرتا ہے, تعلق کا اظہار کرتا ہے, دین کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے. یہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں میرے دوست. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ یہاں کی جو شریعہ بورڈ آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اس کے اخراجات کی فکر فرمائیں. گزشتہ کے $16,000 ان پر مقروض ہیں, اور ابھی یہ 2013 کے, اور 14 جب سے شروع ہوئی ہے اس سے اب تک ان پہ 10,000 کا قرضہ ہو گیا ہے. 26,000 تو ان کو رائٹ ناؤ چاہیے, اور 26,000 بہت زیادہ تعداد نہیں, ایک کے لیے بہت ہے, دو کے لیے بہت ہے, معاشرے کے لیے, مسلم کمیونٹی کے لیے کیا بہت ہے. یہاں ایسے ایسے اللہ کے لال بیٹھے ہیں کہ کوئی ایک بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ خرچہ تو میں دے سکتا ہوں. اللہ نے دیے ہیں اور دیتے رہتے ہیں لوگ. مسجدوں میں کیسے کیسے بڑے ڈونیشن آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے, 50,000 کا ڈونیشن, لاکھ کا ڈونیشن, 25,000 کا ڈونیشن. ہمارے پاس 50,000 کے آئے تھے پرسوں فنڈ دن. اللہ نے دیا ہے اور لوگوں میں جذبہ ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 2 پیسے ہم کام کریں گے, بھئی آلریڈی کام کر چکے ہیں. کام کو دیکھ کے تو آدمی ہمت کر ہی لیتا ہے تھوڑی سی. اور یہ بھی نہیں کہ بہت پیسے ہو تو دو نہیں. ہمیں اللہ نے جو ہمت دی, ہمیں اللہ نے جو توفیق دی, ہمیں اللہ نے جو وسعت دی ہے, اس میں سے ہمت کرنا ہے.
یہ بہت بڑی خدمت ہے جو اس وقت آپ کے لیے انجام دی جا رہی ہے. آپ تمام سے درخواست ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لے لیجئے تاکہ یہ اخراجات پورے ہو جائیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. تھوڑی سی دیر تشکیل کر لیتے ہیں اس کی، پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. اللہ کی دعا فرما لیجیے. ارادے کرو اور اپنے نام بتاؤ. ہمارے ساتھی یہاں خدمت کے لیے تیار ہیں، آپ سے یعنی ڈونیشن فراہم کر لینے کے لیے. یہ اخراجات کا انتظام ہو جائے. اللہ کرے تھوڑا سا ہمت کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اور ہماری بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ہمت کریں، ارادہ کریں. جو اللہ انہیں توفیق دے اس میں سے کوئی شریعہ یہاں کی شریعہ بورڈ کے لیے انتظام فرما دے تاکہ یہ اخراجات ان کے پورے ہو جائیں. فرمائیں.